بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی وللہ الاسماء الحسنى فادعوا بها وقال سبحانہ وتعالی وتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ میں سے ایک اہم صفت کہ جسے ہم چوتھے مرحلے میں بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حی ہے، صفت ہے حیات، اور جب اس صفت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو متصف مانا جائے تو کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی حیات کے کیا مفہوم ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں، جب مادی موجودات کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے تو وہاں پر ان کی حیات کی الگ تعریف ہے اور تعریفات مختلف ہیں۔ مثال کے طور پہ حیات کی تعریف بعض نے مادی مخلوقات کے بارے میں، مادی موجودات کے بارے میں یہ کی کہ جن میں رشد و نمو ہو، تولید مثل ہو، ارادے اور اختیار سے وہ حرکت کریں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اگر ہم تصور کریں مفہوم حیات کو تو یہ کہنا ہوگا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے ارادے اور اختیار سے اور علم سے کسی کام کو انجام دیتا ہے تو اس کے بعد خود بخود مفہوم حیات ذہن میں آ جائے گا، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کو اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ حی ہے۔ بعض الفاظ، بعض صفات ایسی ہیں کہ جو قرآن مجید میں انسان کے لیے بھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوئیں۔ مثال کے طور پہ حی اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا اور ساتھ ہی مخلوقات کے لیے بھی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو حی قرار دیا۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ ایک ہی لفظ مختلف معنی میں یا ایک ہی لفظ مختلف افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کہیں پر کیفیت الگ ہے اور کہیں پر الگ معنی میں استعمال ہوگا۔ مثال کے طور پر کہا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حی ہے اور ساتھ میں ہمارے لیے بھی کہا جائے کہ ہم حی ہیں، تو زمین تا آسمان فرق ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حیات میں کسی کا محتاج نہیں، اور باقی تمام مخلوقات کی حیات کا دار و مدار بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیات پر ہے۔ لیکن ہم در حقیقت اپنی حیات میں خداوند تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اذن ہو تو ہمیں حیات ہے، اور جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اذن ہو کہ یہ ہماری حیات کا سلسلہ ختم ہو جائے تو یہ ہماری حیات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا ہم اپنے وجود میں بھی اور بقا میں بھی، زندہ رہنے کے لیے بھی اور ختم ہونے کے لیے بھی محتاج ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن کے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حیات میں کسی کا محتاج نہیں۔ اسی طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ ہماری اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیات میں ایک اور فرق ہے کہ ہماری حیات پر کسی کا دار و مدار نہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیات پر تمام مخلوقات کا دار و مدار ہے۔ ہر صاحب حیات کی حیات کا دار و مدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیات پر ہے۔ ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ جس سے ذہن کچھ قریب ہو جائیں اور تصور کیا جائے کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی حیات پر دیگر مخلوقات کی حیات کا دار و مدار ہے۔ تو ایک مثال ہم انسان کے بارے میں یا مخلوق کے بارے میں بھی دے سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہم میں سے کسی کا سایہ، تو یاد رکھیں کہ ہمارے سائے کا دار و مدار اول تو فقط صرف ہم پر نہیں ہے، اس میں بھی ہم محتاج ہیں نور کی جانب، جگہ کی جانب، لیکن فقط ایک مثال کی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا سایہ اس وقت تک ہے جب تک کہ ہم ہیں، البتہ اس سائے میں بھی ہم محتاج ہیں زمین کے، جگہ کے، نور کے اور اس خود قانون کے۔ تو یہ ایک مثال کی حد تک ہے کہ ہمارا سایہ محتاج ہے اپنے وجود میں ہمارے جسم کی جانب، البتہ ساتھ میں اور چیزوں کی جانب بھی محتاج ہے۔ بالکل ایسے ہی تو نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس سے ہزار گنا بڑھ کر، لاکھوں گنا بڑھ کر یہ تصور کیا جائے گا کہ تمام مخلوقات کے وجود کا دار و مدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیات پر ہے۔ جب کہا جائے حیات خداوند تبارک و تعالیٰ تو یہاں پر فقط مفہوم حیات مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیات ہے۔ لیکن قرآن مجید میں حیات خداوند تبارک و تعالیٰ کا ذکر دو طریقے سے ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اس آیہ کریمہ و شریفہ میں کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ توکل کرو ایسے حی کے اوپر کہ جس کو موت نہیں آنی ہے۔ تو یہاں پر فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیات کا ذکر ہے، لیکن اگر آیت الکرسی میں توجہ کریں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے کہ جو حی بھی ہے اور ساتھ میں قیوم ہے۔
تو یہاں پر حیات کے ساتھ ایک اور مفہوم ہے قیوم کا، اور قیوم سے مراد کہ باقی تمام مخلوقات کی حیات کا دار و مدار اللہ پر ہے۔ بس اللہ حی ہے یعنی زندہ ہے، اور ساتھ میں قیوم ہے یعنی باقی تمام مخلوقات کا قوام اور دوام اور بقا، اور باقی تمام موجودات کی حیات کا دار و مدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیات پر ہے۔ حیات ایک ایسی صفت ہے کہ باقی صفات انتزاع ہوتی ہیں، یہ باقی صفات کا تصور کیا جاتا ہے صفات کے بعد فقط لغوی اعتبار سے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جب ہم قائل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حی ہے تو ساتھ میں حیات یعنی علم بھی ہے، قدرت بھی ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات عینیہ ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی صفات عارض نہیں ہوئی ہیں، صفات خداوند تبارک و تعالیٰ عین ذات ہیں۔ بس جب مفہوم ہوگا حیات کا تو ساتھ ہی مفہوم علم اور قدرت کا بھی ہوگا، لیکن بتانے کے اعتبار سے ان صفات کو الگ الگ بتایا جاتا ہے، لکھنے کے اعتبار سے ان صفات کو الگ الگ لکھا جاتا ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا جائے تو یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کی حیات عین قدرت ہے، عین قدرت، عین علم ہے، عین علم، عین حیات ہے، ساری صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عین ذات ہیں۔ چند روایات جو اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہوئیں، جیسے کہ جناب شیخ صدوق نے امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت کو نقل کیا، امام فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالیٰ کان ولا شیء غیرہ، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تھا اور اس کے ساتھ کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ نوراً ولا ظلام فیہ، خداوند تبارک و تعالیٰ نور تھا، کسی قسم کی کوئی تاریکی نہیں تھی۔ وصادقا لا کذب فیہ، خداوند تبارک و تعالیٰ صادق تھا، کوئی جھوٹ کا شائبہ بھی نہ تھا۔ وعالما لا جہل فیہ، خداوند تبارک و تعالیٰ عالم تھا، کوئی جہل نہیں تھا۔ وحیا لا موت فیہ، خداوند تبارک و تعالیٰ حی تھا، کوئی موت کا تصور نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی موت نہیں تھی۔ وَكَذَلِكَ هُوَ الْيَوْمُ وَكَذَلِكَ لَا يَزَالُ أَبَدًا، اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج ہے اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ رہے گا۔ ایسا نہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں تغیر واقع ہو، جیسا تھا ویسا ہے اور ویسا ہی رہے گا۔ البتہ خداوند تبارک و تعالیٰ کیفیات سے، زمان سے اور مکان سے بری ہے۔ ایک اور روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل ہوئی، امام فرماتے ہیں ان اللہ لا الہ الا ہوا، کہ بتحقیق اللہ ہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کان حیا بلا کیف، خداوند تبارک و تعالیٰ کی حیات تھی لیکن کیفیات سے آ رہی۔ کان عز وجل الہا حیا بلا حیات حادثۃ، خداوند تبارک و تعالیٰ حیات تھا بغیر حیات حادثہ کے۔ کیا مراد؟ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی حیات تھی جب سے اللہ ہے، جب سے وہ حی ہے، ایسا نہیں کہ پہلے وہ ایک ذات تھا بعد میں حیات عارض ہوئی ہو۔ یہاں پر بھی امام کا وہی ارشاد ہے کہ صفات خداوند تبارک و تعالیٰ در حقیقت تمام کی تمام صفات عینیہ ہیں، زائد بر ذات نہیں ہیں، کیونکہ ہم قائل ہیں کہ صفات خداوند تبارک و تعالیٰ عین ذات ہیں۔ بل هو حی لنفسہ، بلکہ خداوند تبارک و تعالیٰ بنفسہ ہی حیات تھا۔ اللہ ہے تو حی بھی ہے، اللہ ہے تو عالم بھی ہے، اللہ ہے تو قادر بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ ہے علم نہیں تھا بعد میں علم آ گیا، یا قدرت نہیں تھی بعد میں قدرت آ گئی، یا علم نہیں تھا بعد میں علم آ گیا۔ وجہ کیا ہے کہ جسے ہم کثرت سے بار بار بیان کر رہے ہیں، اور ہدف کیا ہے کہ ہمارے ہاں مکتب تشیع میں ایک اہم ترین موضوع کہ صفات خداوند تبارک و تعالیٰ عین ذات ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک اہم صفت حیات، اور جب اس صفت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو متصف مانا جائے تو کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حی ہے، حی لا یموت، حی القیوم، ایسا ہے کہ جسے کبھی موت نہیں آنی ہے، ایسا ہے کہ تمام مخلوقات کی حیات کا دار و مدار اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس پر ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔